ان تاجرا من اہل الیمن اجتازا من سقاق المدینۃ اذا رأى غلاما بأحسن ما يكون سأل عن اہل المدینۃ عن الغلام قالوا هذا غلام یتیم لیس له اب لكن له ام یہودیۃ۔ یمن کا ایک تاجر مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، ایک بچے پہ نظر پڑی، بڑا خوبصورت بچہ، بڑا پیارا۔ تاجر کے قدم رک گئے، چونکہ خود لا ولد تھا، بے اولاد تھا۔ مدینے والوں سے پوچھا یہ کس کا بچہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کا باپ مر گیا ہے، یتیم ہے، ماں ہے مگر یہودیہ ہے۔ اچھا چلو بلاؤ تو صحیح۔ آ گئی، میں آئی، میں تاجر ہوں، بہت دولت ہے میرے پاس، اولاد نہیں ہے، جتنی دولت چاہے لے لو، یہ بچہ مجھے دے دو، میں نے بیٹا بنانا ہے۔ پاگل ہو گیا ہے، کوئی بیٹے بھی بیچا کرتا ہے بھلا؟ رونے لگ گیا۔ تھک گئے ہو یا دل نہیں چاہ رہا؟ مجھے شیعوں کے سناٹے سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ نہیں، اپنا ڈر کوئی نہیں، مولا کی قسم ڈر ہڑتال پہ تھا جس دن غضنفر پیدا ہوا ہے۔ تمہارا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں سال شلک نہ جائیں، الٹ نہ جائیں۔ جی، کیونکہ خیر خواہی چاہتا ہوں، تمہاری بدخواہی نہیں۔ جب رونا شروع کیا، مائی کا دل پسیج گیا۔ اچھا بھائی رو نہیں، دیتی ہوں تمہیں بیٹا، لیکن شرط ہے ایک۔ کیا؟ ہر سال ایک دفعہ بیٹا مجھ سے ملاؤ گے۔ یہ کوئی اتنی بڑی شرط نہیں۔ بہت ساری دولت بھی دی، اسے بیٹا بنا کے چل پڑا۔ سارا بطریق البحر وراکب السفینہ تھا، سمندر کا راستہ اختیار کیا، کشتی پہ سوار ہوا، اور بھی کافی تاجر تھے، اس میں بڑی کشتی تھی۔ غلی البحر غلیانا شدیدا، سمندر میں طوفان آ گیا، یوں آیا کشتی کو یہاں سے اٹھا کے وہاں، وہاں سے اٹھا کے یہاں، جیسے کاغذ کی ناؤ ہو۔ انہوں نے کہا بچنے کا چارہ نہیں رہا۔ اجمعوا علی الامر ان یلقی کل مالک مملوکہ فی البحر لعل اللہ ینجینا۔ میں ساتھ عبارت تمہاری تسلی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ مشورہ یہ ہوا کہ ہر مالک اپنے اپنے غلام کو فدیہ کر کے سمندر میں پھینکے، شاید اللہ نجات دے دے۔ پھینکنا شروع ہو گئے، باری آ گئی اس کی اور یمن والے تاجر کی، تو بھی پھینک اپنا غلام۔ کہنے کہا واللہ لیس ھذا بمملوکی، اللہ کی قسم یہ میرا غلام نہیں۔ ساری بات کی، انہوں نے کہا اچھا ہم نے غلام پھینک دیے، تو بڑا معتبر ہے۔ اخذوا منہ الصبی قہرا ورموہ فی البحر، جبراً بچے کو چھینا، سمندر میں اچھال دیا۔ بس ادھر اچھالا، امر اللہ الحوت من الاحوات ان یلتقطہ وامرہ اللہ توہن لہ عظما ولا تجرى لہ بدنا والقہ فی جزیرۃ الفلانی من الہند۔ بس ادھر بچہ بھی ہوا میں تھا، اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا جلدی کر بچے کو نگل لے، لیکن خبردار نہ اس کی ہڈی توڑنا۔ نہ اس کے بدن پہ کوئی خراش آنے دینا، میری امانت ہے، اور ہند کے فلاں جزیرے پہ اسے اگل دینا۔ میں اسی لیے ہر 2-4 منٹ بعد پوچھتا ہوں کہ تھک گئے ہو تو ادھار چل۔ اچھا، مچھلی لے کے ایک بادشاہ جی چل پڑی، وہ جس جزیرے میں اللہ کا حکم تھا وہاں اگلا۔ غوشی علیہ، بچہ بے ہوش تھا، ہوش آیا، سارا بساحل البحر، سمندر کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ اب اتفاق سیالکوٹ والوں ایسا ہو، چونکہ یہ اس وقت کی، آج سے 1400 سال سے بھی پرانی بات کر رہا ہوں، اس وقت یہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، یہ سارا ہندی تھا، اور مختلف ملکوں میں بٹا ہوا تھا، بادشاہی الگ الگ تھی۔
اب ایک ملک کا بادشاہ مر گیا تھا وہ اوصا، اور مرتے ہوئے وصیت کی کیا این یطلقوا بضاعتہ الابیض من حتی علی راسہ فجعلوہ ملکا، بادشاہ وصیت کر کے مرا کہ میرے مرنے کے بعد وہ میرا جو سفید رنگ کا شکاری باز ہے اسے چھوڑ دینا، جس کے سر پہ باز بیٹھ جائے اسے بادشاہ بنا لینا۔ فَجَعَلُوا يُرْسِلُونَهُمُ الثَّلَاثَةَ أَيَّامٍ، 3 دن ہو گئے تھے، روزانہ صبح باز کو چھوڑتے، پورے ملک میں پرواز کرتے کرتے شام کو مال میں واپس، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن تھا، وہ بچہ آ رہا تھا، حتی البازی علی راسہ، باز آ کے بچے کے سر پہ بیٹھ گیا۔ اللہ، پتہ نہیں کیا سمجھ کے کیا شروع کر دیا ہے میں نے، پکڑ لیا، خلط شاہی پہنائی، سر پہ تاج رکھا، بادشاہ بنا دیا۔ اب اگلے سال مدینے میں وہی تاجر پھر آیا، اس مائی کو پتہ چلا جس نے بیٹا دیا تھا کہ وہ تاجر آیا ہوا ہے مگر ہے اکیلا۔ مائی آ گئی، اینا والا دی، میرا بچہ کہاں ہے؟ رونے لگ گیا، یہ سارا واقعہ سنایا۔ فنادت یا للہی لا یا للہی، چیخ پکار کر کے اپنے قبیلے کو جمع کیا، سینکڑوں یہودی جمع ہو گئے۔ مسلمان ہے نا تو؟ ہاں، تیرے نبی کی شریعت ہے، قصاص میں تجھے ماریں گے، تو نے ہمارے بچے کو مارا ہے، باندھا ہوا ہے، تلواریں وغیرہ جمع کر رہے ہیں، میرے خیال ہے تمہارا دل نہیں پھر کبھی چھوڑوں گا۔ نہیں، ابھی چھوڑ نہیں رہا، وقت پورا کروں گا، لیکن بات اب اور کرتا ہوں، یہ نہیں۔ مولا علی مدد، کیا کہتے ہیں آپ، جاری رکھوں یا جال یبکی، رونے لگ گیا تاجر۔ میں ادھر دیکھنا، ادھر یہ یہودی جمع ہے، تاجر رو رہا ہے۔ مر الحسن والحسین، اللہ اللہ، حسنین کا گزر ہوا۔ ایھا شیخ اتجزع من الموت، داڑھی سفید ہو رہی ہے، موت سے ڈر کے رو رہا ہے۔ حسنین نے کہا جعلت فدا تراب نعلیکما، آپ کی جوتیوں کے خاک پہ قربان جاؤں، موت سے نہیں رو رہا، اس کا کوئی ڈر نہیں۔ ولیکن لی ام کبیرۃ فی الیمن، یمن میں میری ایک بوڑھی ماں ہے، میری دولت کا اسے پتہ نہیں کہ کہاں میں نے چھپائی ہے، وصیتیں کر نہیں سکا، رو یہ رہا ہوں، دولت بھی گئی، ماں کا بھی کوئی سرپرست نہیں۔ اچھا، ماں سے ملنا ہے؟ دونوں شہزادے مڑے، ایھا الیہود اطلقوہ، اور یہودیوں چھوڑ دو اسے، ماں سے مل کے واپس آ جائے گا۔ واہ شہزادے، کمال کی بات کرتے ہیں، موت کو کون جان کے گلے لگاتا ہے؟ نہ آیا تو پھر دونوں نے کہا نحن نضمر الیہ، ہم دونوں ضامن ہیں۔ جو چھوڑ دیا۔ اب وعدہ مقرر تھا نا بھئی اتنے دن بعد آنا ہے۔ اجتمعت الیہود علی طریق التاجر قبل ورودہ یوما واحدا، جس مثال کے طور پر جمعے کو آنا تھا نا، جمعرات کو ایک دن پہلے سارے یہودی اکٹھے ہو کر اس راستے پہ جا کے بیٹھ گئے جہاں سے تاجر نے آنا ہے۔ کیوں؟ حقدن لرسول اللہ و اہل بیت، کیونکہ رسول سے بھی دشمنی تھی یہودیوں کی اور اس کی آل سے بھی۔ بس تاجر کو آتے دیکھا، آخذوہ وشدوہ بالبساط وطرحوہ فی البیر، تاجر کو پکڑ کے ہاتھ باندھ دیے، پاؤں باندھ دیے اور ایک ویران کنویں میں پھینک دیا۔ دوسرا دن ہو گیا، شام ہونے لگی،
پہنچ گئی یہودی حسنین شریفین کے پاس، سرکار وہ آپ کی ضمانت والا تو آیا نہیں۔ پتہ نہیں یار کون کیا سن رہا ہے۔ اور آپ کے نانا پر جو قرآن اترا ہے اس میں آیت ہے النفس بالنفس، جان کا بدلہ جان۔ اب دونوں شہزادوں میں سے کون سا چلے گا؟ دونوں نے مسکرا کے کہا گھبراتے کیوں ہو، دونوں چلیں گے۔ اللہ حسنین یہودیوں کے ساتھ چلے سیالکوٹ والوں، اور کسی نے بھاگ کے مولا امیر کو خبر کی، مولا وہ یہودی حسنین کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں۔ علی مسکرائے اور میں کچھ نہیں ہوتا، گھبراؤ نہیں۔ یا کمبر نادے فی المدینہ یا اہل المدینہ من اراد ان یرا قدرت اللہ وما اقدرہ اللہ امیر المومنین علیہ فلیجتمع فی ذلک المکان۔ اعلان کر دو اے کمبر مدینے میں کہ وہ مدینے کے مرد عورتوں جو اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہے اور جو یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ نے علی کو کیا قدرت دی ہے، وہ سارے جمع ہو جائیں۔